السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی سمجھ لیجیے یا بری سمجھ لیجیے، بڑی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و زر ہے، اور بری ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ میری ویڈیو ہرگز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کسی ایک پارٹی کو فیور کرتے ہیں اور ابلائج کرتے ہیں۔ یہ میری ویڈیو قطعاً ان لوگوں کے لیے نہیں جن کی آنکھوں پر تعصب کی اینک ہے۔ یہ میری ویڈیو قطعاً ان لوگوں کے نہیں ہے جو اس ملک پاکستان میں ایک خاص طبقے کو سپورٹ کرتے ہیں، لائک اٹ اور ناٹ، باہو کر بکروک، وہ جائز ہوں ناجائز ہوں، اندھی تقلید جو کرتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ آپ میری ویڈیو ابھی سکپ کرنا چاہیں آپ سکپ کر دیجئے، مجھے آپ کے ایک آدھے ویو سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس ملک پاکستان کے اگر میں حالات کی بات کروں تو ڈالر نے 20 روپے کی چھلانگ ماری ہے، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ملک پاکستان کے اندر۔ اس ملک پاکستان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت آٹا 56%، دالیں 50%، پیاز 416%، مرغی کا جو برائلر گوشت ہے وہ 98%، انڈے 78%، چاول 77% اور گھی 45% مہنگا ہو گیا۔ اس ملک پاکستان میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پچھلے ایک سال میں ڈالر 178 سے چھلانگ مار کر 290 پہ چلا جائے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان میں ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ، بے ایمان، ڈس آنیسٹ قسم کے لوگ ہمارے سروں پر بیٹھ رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر جو ہماری معاشی حالات ہے، غریب آدمی کے پاس حقیقتاً زہر کھانے کے پیسے نہیں، لیکن یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب والا۔ اس ملک پاکستان میں عمرہ اپنے کیسز رول بیک کروا رہے ہیں، نیب ترمیم کروا رہے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس ملک پاکستان میں مسئلہ ہے تو ایک نیازی کا، ٹھیک ہے، میں بارہا کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو کس سے مسئلہ ہے قانونی ایکشنز لیجیے۔ بغاوت کے مقدمات کون درج کراتا ہے، کب درج کروائے جاتے ہیں اور کس لیے درج کروائے جاتے ہیں، یہ سائل کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور کہاں جا کر غائب ہو جاتا ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک پاکستان کے جناب حالات کو دیکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی گرفتاری ہوئی، میاں علی اشفاق صاحب نے جو ہے نا بڑے اچھے دلائل دیے، افورڈ کر سکتے تھے، ان کو وکیل فراہم ہو گئے، مقدمہ ان کا ڈسمس ہو گیا اور ہونا بھی تھا۔ یہ ایک ڈائیورجن تھی جو شاید ڈالر کے ریٹ کو دبانے کی کوشش تھی، ان کی رہائی والی خبر کے ساتھ ڈالر کی بڑھتی ہوئی پرائس کو ان دونوں کو کور کرنا تھا۔ میں بارہا جب آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کے اندر جب بڑی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بڑی بات کو دبانا ہوتا ہے، لیکن خیر ہماری سادہ لو عوام ایک طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اس پہ مجھے آپ کے ساتھ اس موضوع پر کسی قسم کی بحث نہیں کرنی۔ اس ملک پاکستان میں اسلام آباد کے حالات اس طرح کی سیکیورٹی کے نام پر اس ملک پاکستان میں بالخصوص کیپٹل میں دفعہ 44 نافذ کی گئی ہے۔ وہ کیوں نافذ کی گئی ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ٹرمز ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کیا چاہتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کو گرفتار کرنا ہے، اس وقت ان کے نزدیک صرف یہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انٹر بینک میں جو ڈالر کی تاریخی بلند ترین سطح ہے اور پچھلے 40 دہائیوں کو کراس کر گئی، لیکن وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جناب والا مسئلہ کیا؟ اس ملک پاکستان میں آئے روز مہنگائی کا جو طوفان اور جو اب آنے والا ہے اس کی آپ تاب بھی نہیں لا سکتے، لیکن نہیں، ہم نہیں بولیں گے جناب، ہمیں بولنے کی اجازت نہیں۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کر رہی ہے، کیونکہ بقول اسحاق ڈار صاحب جو اس ملک پاکستان کا سب سے بھلا چاہنے والے ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس آر سپریڈنگ ملیکلیس رومرز دیٹ دا پاکستان میں ڈیفالٹ، کہ جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں، جو پاکستان کے مخالف لوگ ہیں، وہ ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کولیپس کر جائے گا۔ This is not only completely false but also the facts that SBP forex reserves have been increasing and are almost $1 billion higher than the 4 weeks ago۔ یعنی کہ بکواس کر رہی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیا کہہ رہے ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات سیٹل ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ڈیو پیمنٹس آن ٹائم، جو ہماری جو پیمنٹس ہمیں دینی ہے نا وہ وقت پہ ہیں۔ آج میری بات سے آپ لوگ ایگری کریں یا نہ کریں، پولیس جیسے محکمے کو جو ان کی تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملی، تاریخ کے اندر ایک نجی آفیسر کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کے اندر ان کی سروس کو 30 سال ہو گئے، آج تک ان کی تنخواہ لیٹ نہیں ہوئی۔ تو آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں سب کچھ اوکے، آل اوکے کی رپورٹ دیں۔ جناب ہم کیسے اوکے کی رپورٹ دے سکتے ہیں؟ آپ عوام میں نکل کر تو دیکھیں، جو میسیجز ہمیں موصول ہوتے ہیں ہمارے پاس جواب دینے کی سکت نہیں ہے۔ آپ لوگ بے شرمی کے ساتھ ہمارے سروں پر حکمرانی بھی کرتے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ 5 روپے قیمت گر جائے تو مریم ٹویٹ کر دیتی ہے، اور 500 روپے قیمت بڑھ جائے تو مریم چپ کر جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو مہنگائی مارچ کرتے رہے مجھے نظر نہیں آ رہے، بلاول مجھے نظر نہیں آ رہا، بلاول کے ساتھ جو مریم بی بی نے مہنگائی کے بارے میں جو باتیں کی تھی ماضی میں، مجھے مریم بولتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ تو کہتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے، تو پھر کس بیس پہ آپ مشینری اسٹیٹ کی استعمال کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر۔ اس ملک پاکستان کے اندر جو ڈالر سنامی آ رہا ہے نا جناب والا،
یہ مہنگائی جو ہے یہ غریب آدمی کی تو جان لے رہی ہے، عمرہ بھی اس سے نہیں بچیں گے، کاروباری لوگ بھی نہیں بچیں گے، کاروبار تک کرپلڈ ہو چکے ہیں۔ میں یہ رونا یہ دھونا کس کے آگے جا کے سناؤں جناب والا؟ اس ملک پاکستان کے اندر مڈل کلاس طبقہ، سفید پوش طبقہ اتنی بری طرح سے ہل کر رہ گیا کہ میں اس کی ایگزامپل نہیں دے سکتا آپ کو۔ میرے اتنے قریبی جاننے والے لوگ جو ویل آف لوگ ہیں وہ بھی اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں، تو غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ پر نہیں، اس ملک پاکستان میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس ملک پاکستان میں سب اوکے ہے۔ اور باقی مزے کی بات ہے کہ لطیفہ آپ کو سناؤں اس بری خبروں کے دوران، ایک ہماری چڑیا ہے، ان کا نام نجم سیٹھی صاحب ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، عمر کے اس حصے میں جہاں پر کوئی باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن مجھے لگتا ہے انہیں مرنا نہیں ہے۔ عمران خان کو ڈر ہے کہ اسحاق ڈار کہیں اکانومی ٹھیک نہ کر دیں، نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ حکومت کے جو قریب ترین جانے والے اینکرز ہیں نا، جیسا کہ منصور علی خان صاحب بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاؤنڈ 344 کا ہو گیا ہے، اور جو سٹیٹس کا جو ڈالر ہے وہ 287 روپے کا ہو گیا۔ ٹویٹ تھوڑی سی پرانی ہے، 2 مارچ کی ہے، آج 3 مارچ ہے، تو آج کا جو ریٹ ہے وہ 290 کو ٹچ کر رہا ہے۔ لیکن منصور علی خان صاحب نے تو چلو ہمت کی ہے، شاید ان کے ضمیر نے ملامت کیا ہو، لیکن یہاں پر نجم سیٹھی جیسے لوگ جو پی سی بی کے چیئرمین پتہ نہیں کس حیثیت میں بن جاتے ہیں، نہ ان کا کوئی کرکٹ میں بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اٹس اوکے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، مجھے اس پہ بحث کر اپنا قیمتی وقت اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہاں جو بات مجھے کرنی ہے، اس ملک پاکستان میں الیکشن کمیشن کی دوڑیں لگ چکی ہیں، اور نہ صرف ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں، وہ اسٹیٹ ریزروز بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ میٹنگز بھی بلائیں گے۔ اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، گورنر کے پی کے کو بلائیں گے، گورنر پنجاب کو بلائیں گے، صدر عارف الفی سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن اب کیوں؟ اب پچھتائے کہ ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ آپ نے اس ملک پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا، حالات ایسے ہیں کہ انڈیا جیسا ملک ہمارے سابقہ پرائم منسٹر کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، اور آپ اس کو دنیا نیوز جیسے بڑے چینلز کی ٹکر بنا کر چلا رہے ہیں، تو وہ دشمن ملک کا بیانیہ نہیں جو آپ چلا رہے ہیں۔ سوال تو یہاں پہ جناب بڑے بنتے ہیں، لیکن کوئی اور تو نہیں پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ یہ شاعر نے جو نظم بولی تھی نا، آج مجھے اس دور حاضر کی موجودہ صورتحال پر یہ غزل تقریباً 100% ٹھیک بیٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، پیٹرول بڑھتا ہوا مسئلہ نہیں ہے، غریب مر جائے مسئلہ نہیں، غریب خودکشی کر رہے ہیں مسئلہ نہیں، تو جناب والا مسئلہ ہے کدھر ہے؟ مجھے یہ تو کوئی بتائے۔ اگر سب اچھا کی رپورٹ ہے تو جناب اچھا دکھا بھی دیں یہاں پر ہمیں۔ باقی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آرمی سٹاف، ان کی بیٹھک ہو رہی ہے، شہباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے، اور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ یہاں جنرل الیکشن ہوگا یا دفعہ 44 پورے ملک میں لگے گی اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن ہوگا، تیسری آپشن نہیں ہے۔ یا عمران خان کا نیریٹو چلے گا، یا عمران خان صاحب جیل میں جائیں گے اور پورے ملک کے حالات بد سے بدترین ہوں گے، یا فیصلہ یہ ہو رہا ہوگا کہ الیکشن کس طرح کروانے ہیں، جنرل الیکشنز، کیونکہ 2 بڑی اسمبلیوں میں دیکھیں کہ پنجاب کے بعد کے پی کے اور سندھ ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ یا فیصلہ یہ ہوگا کہ جناب الیکشنز ہوں گے تو کس ٹرم پہ ہوں گے، لیکن کچھ بڑا ہونے والا ہے اور آنے والے دن ہی بتا سکیں گے۔ ہم صرف پریڈکٹ کر پا رہے ہیں، اور پریڈکٹ ہم یہ کر پا رہے ہیں یا تو دفعہ 44 پورے ملک پاکستان میں نافذ ہوگی، یا تو الیکشنز پورے ملک میں ہوں گے۔ اگر نہیں تو یہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا، اب بینک کا اس کا ہماری بڑی عدالت کا آرڈر آ چکا ہے، اور جو بڑی عدالت کا آرڈر ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں 90 دن کے اندر یا اس کے آس پاس۔ اب الیکشن کمیشن کنسیڈر کر رہا ہے عید کا بہانہ بنائے، رمضان کا بہانہ بنائے، اس طرح کی مجبوریاں حالات بنا کر تھوڑا بہت ڈیلے کر کے اس کو جنرل الیکشن کے ساتھ مرج کرنے کی کوشش کی جائے یا تجویز دینے کی کوشش کی جائے۔ جب میں آرمی کالج میں اسٹوڈنٹ تھا، 2010 کی بات ہے، تو ایک وہاں پہ ہمارے استاد تھے، ریٹائرڈ تھے، وہ کہتے رہے پتر 100 گنڈا بھی کھانا 100 لتر بھی کھانا۔ یہ بات عمران خان نے پہلے کی تھی، الیکشن کی مجھے ڈیٹ دے دیں، ہم اپنے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، اللہ کی سپرد۔ آج اب الیکشن کی ڈیٹ بھی دے رہے ہیں، ملک کا بیڑا غرق بھی کی ہے، اکانومی بھی بٹھائی ہے، اس ملک پاکستان کی تذلیل بھی آپ نے کی ہے، آپ نے جس طریقے سے اپنے بھونڈے طریقے سے NRO واپس کروائے ہیں وہ بھی آپ کے لیے باعث مذاق اور مضحکہ خیز بن چکا ہے۔ نہ صرف اس ملک پاکستان میں، اس ملک پاکستان کے باہر سزیلین مافیا، گاڈ فادرز اور کرپشن کے کنگ، آپ کے نام کی تعلیم کا وہ جو ہے نا نصاب بنایا گیا، جس میں ہمارے شریف برادران کو ڈسکس کیا گیا کینیڈا جیسی بڑی یونیورسٹیز میں، لیکن نہیں، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں ایک سوچنے سے قاصر ہوں کہ اس ملک پاکستان میں مسئلے ہیں کدھر۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ پلیز مجھے بھی بتا دیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، لیکن وگرنہ آج کے اس ویلاگ میں سوائے دکھ اور افسوس کے میرے پاس کرنے کو ہے کچھ نہیں۔ اور جس طرح کہ امرت شویز صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی جب
رہا ہو، خیر وہ رہا نہیں ہوئے، ان کے اوپر ایک اور مقدمہ چل رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کو جلد از جلد دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، آپ نے اس کو بھی ایک نیشنل لیول کا لیڈر بنا دی ہے. کنگریچولیشنز ٹو دس پی ڈی ایم. آپ نے شہباز گل کو بھی لیڈر بنایا. آج وہ منہ سے جو بات نکالتے ہیں وہ لیڈر کے لیول کی بات ہے. لیکن چلیں، شہر بہت شوق سلامت رہے، بادشاہ سلامت کا. آگ لگتی ہے تو لگے اس ملک پاکستان کو. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس ملک پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں. باقی اللہ نگہبان. فی امان اللہ. خوش رہیں، آباد رہیں. جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. فی امان اللہ.